کرنے لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، آج ہماری سورۃ النساء سٹارٹ ہو رہی ہے، چوتھا سپارہ ہے، سورۃ النساء ہے۔ اچھا، نساء جو ہے، نساء کے معنی ہے عورتیں، نساء کے معنی ہے عورتیں۔ اس سورت میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے، اس لیے اسے سورۃ النساء کہا گیا ہے، یعنی عورتوں والی سورت۔ اور مدنیہ، یہ مدنی سورت ہے۔ مدنی سورت کا مطلب یہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر نازل ہوئی ہیں، وہ مدنی ہے۔ سورۃ النساء مدنی ہے اور اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آگے ہے یا ایہا الناس اتقوا، عربی پہ غور کریں گے۔ سب سے پہلا پورشن ہمارا تلفظ تجوید کا ہے، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی، یا ایہا الناس پورا ترجمہ ہوگا اے لوگو، ڈرو تم ربکم اپنے رب سے، الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں۔ اب اس کو پڑھیں گے، خلقکم من نفس واحدۃ وخلق، پیدا کیا تمہیں من سے، نفس جان، واحدہ ایک، اور خلق پیدا کیا، منہا اس جان سے، زوجہا اس کا جوڑا، وبث اس نے پھیلا دیے، منہما ان دونوں سے، رجالاً مرد، کثیراً ونساء، یہاں جیم ہے، یہ وقف جائز کی علامت ہے، کثیراً ونساء بہت سی عورتیں، واتقوا اللہ الذی اور ڈرو تم اللہ سے، الذی تساءلون، الذی جس کا، تساءلون تم سب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، تساءلون تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی اس کے ذریعے، والارحام اور رشتوں کو توڑنے سے بھی ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ کان ہے، علیکم تم پر، رقیبا، را کو موٹا کریں گے، رقیبا نگرانی کرنے والا۔ اب محاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا، اور اسی سے اس کا جوڑا مطلب اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور والارحام اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی کرنے والا ہے۔ اب یہ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلا نمبر جو ہے یا ایہا الناس سے مخاطب کیا گیا۔ یا ایہا الناس تمام لوگوں کو، پوری کائنات کے لوگوں کو رب کائنات مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں
یا ایہا الناس، اے لوگو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کون سا؟ جو تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ ایک جان سے مراد کون ہے؟ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اور پھر فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا یعنی وَخَلَقَ مِنْهَا میں یہ دیکھیے، یہ منہا کی جو ضمیر ہے، اس سے وہی جان یعنی حضرت آدم اور پیدا کیا اس سے، کس سے؟ نفس واحدہ سے۔ تو وہ کون ہے؟ حضرت آدم، یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی زوج مطلب بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام سے کس طرح پیدا ہوئی؟ اس میں مختلف ہیں علماء کرام کے اقوال۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قول مروی ہے کہ حضرت حوا مرد یعنی حضرت آدم سے پیدا ہوئیں، یعنی ان کی بائیں پسلی سے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے ان المرأۃ خلقت من ضلع وان اعوج شیء فی الضلع اعلاہ۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے یہ کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں جو سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ یعنی سب سے اوپر والا حصہ ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے تو توڑ بیٹھے گا، تو اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کجی کے ساتھ ہی، ٹیڑھائی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور قرآن کے الفاظ ہیں خلق منہا، پیدا کیا اس سے، مطلب کس سے؟ مرد سے، حضرت آدم سے۔ اور اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے پھر وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ نے دونوں سے، حوا اور آدم سے، بہت سے مرد اور بہت سے عورتیں اللہ نے پھیلا دی جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور فرمایا اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور جس کے نام پر تم قطع رحمیاں کرتے ہو، رشتے ناتوں کو توڑتے ہو، اس سے بھی بچو۔ والارحام یعنی رحموں رشتوں ناتوں کو توڑنے سے بچو۔ ارحام جو ہے نا، ارحام رحیمہ کی جمع ہے، اس سے مراد رشتہ داریاں جو رحم مادر کی بنیاد پر ہی قائم ہوتی ہیں۔ اس سے محرم اور غیر محرم دونوں رشتے مراد ہیں۔ رشتوں میں ناتوں کا توڑنا سخت کبیرہ گناہ ہے جسے قطع رحمی کہا جاتا ہے۔ یعنی جب ہم رشتوں کو توڑتے ہیں کہ جی میں نے فلاں سے تو کبھی ساری زندگی بات نہیں کرنی، تو یہ رشتے کو ہم توڑ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، یہ اس کو قطع رحمی کرتے ہیں۔ اور احادیث میں قرابت داروں کو ہر صورت میں قائم رکھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی بڑی فضیلت بھی ہے اور بڑی تاکید بھی کی گئی ہے، اور اسے صلہ رحمی کا نام دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کا رزق فراخ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور اس کے بعد ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ، اور تم سب دو یتیموں کو اموالہم ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ، اور نہ تم سب بدلو خبیث کو، خبیث کا مطلب کیا ہے؟ برا، بالطیب، اچھے سے، طیب سے یعنی ناقص مال کو، خبیث مال کو طیب یعنی عمدہ پاک مال سے مت بدلو۔ اور لا تأکلوا، اور نہ تم سب کھاؤ اموالہم ان کے مال، الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، انہو بے شک وہ کانا ہے حوبن گناہ، کبیرہ بہت بڑا۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اپنے مالوں کو ان کے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں یتیم جب بالغ اور باشعور ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خبیث سے مراد گھٹیا چیزیں اور طیب سے مراد عمدہ چیزیں مراد ہیں۔ یعنی ایسا نہ کرو کہ ان کے مال سے اچھی چیزیں لے لو اور محض گنتی پوری کرنے کے لیے گھٹیا چیزیں ان کے بدلے میں رکھ دو۔ ان گھٹیا چیزوں کو خبیث، ناپاک اور عمدہ چیزوں کو طیب، پاک سے تعبیر کر کے
اس طرح اشارہ کر دیا گیا کہ اس طرح بدلایا گیا مال جو اگرچہ اصل میں تو طیب یعنی پاک اور حلال ہے، لیکن تمہاری اس بددیانتی نے اس میں خباثت پیدا کر دی ہے، اور اب وہ طیب نہیں رہا بلکہ تمہارے حق میں وہ خبیث، ناپاک اور حرام ہو گیا۔ اسی طرح بددیانتی سے ان کا مال اپنے مال سے ملا کر بھی کھانا منع ہے، ورنہ اگر مقصد خیر خواہی ہو تو ان کے مال کو اپنے مال میں ملانا جائز ہے۔ تو بہرحال انہو کان حوبا کبیرہ، یتیموں کا مال کھانا یا بدل کر دینا یا ان کے مالوں کے ساتھ ملا کر کھانا کہ ختم ہو جائے اور مجھے دینا نہ پڑے، یہ بہت کبیرہ گناہ ہے۔ وَإِن خفتم اور اگر ڈرو تم اللہ کے نہ تقسطوا تم سب انصاف کر سکو گے، فی الیتامی یتیم لڑکیوں کے معاملے میں، فانکحوا تو تم سب نکاح کرو، ما طاب جو بھلی لگے، جو اچھی لگے، لکم تمہیں، اب اس کو پڑھیں گے لکم، لکم من النساء عورتوں میں سے، مثنا دو دو، وثلاثا اور تین تین، ورباع اور چار چار، فَإِن پھر اگر خفتم تمہیں ڈر ہو اللہ کے نہ تعدیلو تم عدل کر سکو گے، فواحدتاً تو ایک ہی کافی ہے، او یا ما ملکت ما جو یا جس کے ملکت مالک بنے ہیں، ایمانکم تمہارے ہاتھ، تمہارے دائیں ہاتھ، ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے، اللہ کے نہ تعولو تم سب بے انصافی کر سکو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے معاملے میں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرو، تو تم نکاح کر لو ما طاب لکم، ان یتیم لڑکیوں سے ہٹ کے جو تمہیں اچھی لگتی ہیں تم ان سے نکاح کر لو۔ اور تم کتنے لوگوں سے نکاح کر سکتے ہو، کتنی خواتین سے، دو دو سے کر سکتے ہو، تین تین سے کر سکتے ہو، اور چار چار سے کر سکتے ہو۔ لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو، یعنی تمہیں خوف ہو کہ عدل نہیں کر پاؤ گے، تو پھر فواحدہ ایک ہی کافی ہے، یا لونڈی جس کے مالک بنے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی یا جو تمہاری ملکیت کی لونڈی ہے اس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے نا انصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ، یعنی یہ زیادہ قریب ہے۔ اب یہاں پر یتیم بچیوں کے بارے میں کہا گیا کہ تم یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کرو، ہاں جو تمہیں باقی دوسری عورتوں میں سے کوئی اچھی لگے تو تم ان سے نکاح کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی تفسیر میں فرماتی ہیں کہ صاحب حیثیت اور صاحب جمال، یتیم لڑکی یعنی جو صاحب حیثیت لڑکی ہوتی اور صاحب جمال خوبصورتی والی یتیم لڑکی ہوتی، کسی ولی کے زیر پرورش میں اگر ہوتی تو وہ اس کے مال اور اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اسے شادی کر لیتا، لیکن اس کو دوسری عورتوں کی طرح پورا حق مہر نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے روکا کہ اگر تم گھر کی یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے تو تم ان سے نکاح ہی مت کرو، تمہارے لیے دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کا راستہ کھلا ہے، بلکہ ایک کے بجائے کیا ہے، ایک کے بجائے مثنا و ثلاثا و رباع، دو دو، تین تین اور چار چار تک تم کر سکتے ہو، اور بشرط کہ ان کے درمیان انصاف کے تقاضے پورے کر سکو، ورنہ ایک ہی کافی ہے، اس کے بجائے لونڈی پر گزارا کر لو۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ ایک مسلمان مرد اگر وہ ضرورت مند ہے تو چار عورتیں بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں، جیسا کہ صحیح احادیث میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 سے زائد شادیاں کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، یاد رکھیے
امت محمدیہ کا کوئی شخص 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 سے زیادہ شادیاں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، جس پر کسی امتی کے لیے عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَآتُوا، اور دو تم، وَآتُوا النِّسَاءَ، اور تم سب دو عورتوں کو صدقاتہن، صدقاتہن ان کے مہر، نحلہ خوشی سے، فَإِن پھر اگر، طبنا وہ خوشی سے چھوڑ دیں، فَإِن طبنا پھر اگر وہ خوشی سے چھوڑ دیں، لکم تمہارے لیے، عن شیء منہ کچھ حصہ اس میں سے، نفساً از خود بخود، فکلوہ تو تم سب اسے کھا لو، ہنیئا مریئا مزے سے، ہنیئا مزے سے، مریئا بغیر روک ٹوک کے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اس کا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی سے دے دو، ہاں اگر وہ خود تمہیں دے دیں، اگر وہ خود تمہیں دے اگر وہ تمہیں خود دے دیں کچھ حصہ اس میں سے، تو تم اسے مزے سے بغیر روک ٹوک کے تم اس کو کھا سکتے ہو۔ یعنی یا اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ عورتوں کو ان کے حق مہر دینے چاہیے، ہاں اگر وہ پھر اس میں سے خود دے دیں تو مرد جو ہے اسے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں دینا چاہتی تو مرد زبردستی نہیں لے سکتا، کیونکہ جو حق مہر ہے وہ عورت کی ملکیت ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور نہ تم دو بیوقوفوں کو، اموالکم التی اپنے مال، التی جنہیں، جعل اللہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، قیاما ورزقوہم، قیاماً سہارا، اور ورزقوہم اور تم سب کھلاؤ انہیں، فیما اس سے، وکسوہم اور تم سب پہناؤ انہیں، وقولو اور تم سب کہو، لہم ان سے، قولا معروفا اچھی بات۔ اب اس آیت کریمہ میں کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ، اور تم بے عقل لوگوں کو، بے وقوف لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ، ورزقوہم انہیں اس مال سے کھلاؤ اور انہیں پہناؤ، اور وقولوا لہم قولا معروفا اور تم سب کہو ان سے اچھی بات۔ اچھا، پچھلی آیت کریمہ میں عورتوں کے حق مہر لینے سے منع کیا گیا، خوشی سے دے دے تو ٹھیک ہے، اور یہاں کہا گیا بے عقل لوگوں کو ان کا مال، اپنا مال ان کے حوالے نہیں کرنا۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ بیوقوف لوگ یا بے عقل لوگ جو ہے ان کو مال ان کے حوالے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یعنی جب تک سمجھدار، چاہے وہ اپنی اولاد ہو چاہے وہ یتیم بچہ ہو، جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائے اور مال کو سنبھالنے کا، اس کا خیال رکھنے کا جب تک وہ یعنی آپ کو نہ نظر آئے، جب تک آپ نے مال اس کے حوالے نہیں کرنا تاکہ وہ ضائع نہ کر بیٹھے۔ وَابْتَلُوا اور تم سب آزماتے رہا کرو، آزمائش کرتے رہو، کن کی؟ یتاما یتیموں کی، وَابْتَلُوا الْيَتَامَا اور تم سب آزمائش کرتے رہو یتیموں کی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغوا النکاح وہ سب پہنچ جائے نکاح کی عمر کو، فَإِن پھر اگر، آنستم تم پاؤ، منہم تم پاؤ اس میں، رشتاً سمجھداری بھلائی، فَادْفَعُوا تو تم سب حوالے کر دو، الیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے مال، وَلَا تَأْکُلُوہا
اور تم سب مت کھاؤ اس سے اسرافاً فضول خرچی کر کے، وبدارن اور جلدی جلدی، مت کھاؤ فضول خرچی کر کے اور جلدی جلدی، این یکبرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، وما کانا اور جو کوئی ہو غنی مالدار، فلیستعفف تو چاہیے کہ وہ بچا رہے، ومن کانا اور جو کوئی ہو فقیرن غریب، فلیکل تو چاہیے کہ وہ کھائے بالمعروف جائز طریقے سے، فَإِذَا پھر جب دفعتم تم حوالے کرنے لگو، الیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے مال، فشہدو فاشہدو تو تم سب گواہ بنا لو، علیہم ان پر، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، حسیباً حساب لینے والا۔ اور تم وابتلوا الیتامى اور تم انہیں آزماتے رہا کرو، حتیٰ کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، حتیٰ بلغ النکاح، پھر جب تم ان میں بلائی محسوس کرو، سمجھداری محسوس کرو، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور تم مت کھاؤ اس کو فضول خرچی کر کے، وبدارن اور جلدی جلدی سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اور جو کوئی ہو غنی اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے مال سے بچا رہے، اور جو ہو فقیر اسے چاہیے کہ وہ جائز طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو تم ان پر گواہ بنا لو، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ اللہ اکبر۔ یہ یتیموں کا ٹاپک سٹارٹ ہے۔ یتیموں کے مال کے بارے میں ضروری ہدایات دینے کے بعد یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جب تم یتیم کا مال تمہارے پاس رہا تو تم نے اس کی کس طرح حفاظت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مال ان کے سپرد کیا تو اس میں کوئی کمی بیشی یا کسی قسم کی تبدیلی کی یا نہیں۔ عام لوگوں کو تو امانت داری یا خیانت کا شاید پتہ نہ چلے، لیکن اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں۔ وہ یقیناً جب تم اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تم سب سے حساب لے گا، ایک ایک پائی کا، ایک ایک ذرے کا رب کائنات کو حساب دینا ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، ابو ذر میں تمہیں ضعیف دیکھتا ہوں اور تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تم دو آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا، نہ کسی یتیم کے مال کا والی اور سرپرست بننا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا للرجال، جی، اور اس کے بعد جب دینا ہے مال حوالے کرنا ہے تو پھر گواہ بنا لینے، گواہوں کے حق کے جو ہے وہ موجودگی میں دینا ہے۔ ایک تو یہ فائدہ ہوگا اس کا، یعنی یہ یتیموں کے مال کی حفاظت اور ان کے کس طرح سے کھانا ہے، انہیں کس طرح سے کھلانا ہے، اور خود کس طرح سے اس سے بچنا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ قوانین بتائے جا رہے ہیں کہ جب ان کے حوالے کرنا ہے تو گواہ بنانا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب جو تم نے دے دیا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں کو جو گواہ کم از کم موجود ہو، کل کو یتیم بچہ یہ نہ کہہ دے کہ جی مجھے تو پورا مال ہی نہیں ملا، ٹھیک ہے، اور گواہ کی موجودگی میں دینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود بھی تھوڑا سا بندے کے دل کی تسلی ہو جاتی ہے کہ جی میں نے اپنا جو اس کا مال تھا، جو اس کا رائٹ تھا، میں نے اسے دے دیا، اور کل کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ للرجال مردوں کا نصیب مما حصہ ہے اس سے یعنی اس مال سے جو تارک الوالدانی چھوڑ جائیں والدین، والاقربون اور سب قریبی رشتہ دار، وللنساء اور عورتوں کا بھی نصیب مما حصہ ہے اس مال سے جو تارک الوالدانی چھوڑ جائیں والدین، والاقربون اور سب قریبی رشتہ دار، مما اس چیز سے، کلا تھوڑا ہو، منہ اس سے، او کثر یا زیادہ، نصیبا مفروضا یہ حصہ ہے مقرر اللہ کی طرف سے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ للرجال نصیب
مما ترک الوالدان والاقربون، ماں باپ اور رشتہ دار کے یعنی عزیز و اقارب کے ترکہ میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا حصہ بھی ہے، اور اس سے جو والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں وہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یعنی جو ماں باپ اور رشتہ دار مال چھوڑ جائیں، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں حصہ نصیباً مفروضہ ہے، حصہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے۔ اب اسلام سے قبل یہ ایک ظلم بھی روا رکھا جاتا تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، صرف بڑے لڑکے جو لڑنے کے قابل ہوتے سارے مال کے وارث سمجھے جاتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کی طرح عورتیں اور بچے بچیاں اپنے والدین اور اقارب کے مال میں حصہ دار ہوں گی، انہیں محروم نہیں کیا جائے گا۔ آج کے ظلم ہماری کنٹری میں کیا جاتا ہے، آپ سب کو علم ہے کہ چھوٹوں کا یا یتیم بچوں کا یا کمزور کا مال جو ہے وہ ہڑپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو وراثت میں حصہ عام طور پر نہیں دیا جاتا، اگر دیا بھی جاتا ہے تو معمولی سا دیا جاتا ہے کہ جیسے سر سے کچھ وزن اتارنا ہو کہ چلو اسے کیا پتہ کون سا میں نے کتنا دینا ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ اسلام سے قبل ایسا ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ لڑکی کا حصہ لڑکے کے حصے سے نصف ہے، جو کہ اگلی آیات میں آگے بھی آئے گا۔ یہ عورت پر ظلم نہیں ہے، نہ اس کا استخفاف ہے، بلکہ اسلام کا یہ قانون میراث عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، کیونکہ عورت کو اسلام نے معاش کی ذمہ داری سے فارغ کیا، اس لیے ہاف یعنی مرد سے آدھا حصہ کیوں ہے کہ اسلام نے عورت کو معاش کی ذمہ داری سے فارغ رکھا ہے اور مردوں کو اس کا کفیل بنایا ہے۔ اس کے علاوہ عورت کے پاس مہر کی صورت میں مال آتا ہے جو ایک مرد ہی اسے ادا کرتا ہے، اس لحاظ سے عورت کے مقابلے میں مرد پر کئی گنا زیادہ مالی ذمہ داریاں آتی ہیں، اس لیے اگر عورت کا نصف حصے کی بجائے مرد کے برابر ہوتا تو یہ مرد پر ظلم ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا کیونکہ وہ عادل بھی ہے اور حکیم بھی ہے، سبحان اللہ۔ وَإِذَا اور جب حَذَرَ الْقِسْمَةَ حَذَرَ آ جائیں قسمت وراثت کی تقسیم کے وقت اولو القربا قرابت والے یعنی غیر وارث، والیتامی اور یتیم، والمساکین اور مساکین، فارزقوہم تو تم انہیں کچھ دے دو، تو تم انہیں بھی دے دو، منہ فارزقوہم منہ تو تم دے دو اس میں سے، وقولو اور کہو لہم ان سے، قولا معروفا بات اچھی۔ اب اس آیت کریمہ میں بڑا خوبصورت طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بات کرو۔ اسے بعض علماء نے آیت مواریث یعنی آیت میراث سے منسوخ قرار دیا ہے، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے بلکہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ امداد کے مستحق رشتہ داروں میں سے جو لوگ وراثت میں حصہ دار نہیں ہیں انہیں بھی تقسیم کے وقت کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، اور پھر ان سے بات بھی پیار اور محبت سے، نرم انداز سے اور نرمی کے ساتھ بات کی جائے، اچھے طریقے سے بات کی جائے کہ دولت کو آتے ہوئے دیکھ کر قارون فرعون نہیں بننا، اکڑ نہیں جانا کہ جی تو یہ ہماری ہے تو تم یہاں کیا لینے آگے ہو، نہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ اس میں سے صدقے خیرات کے طور پر انہیں دے دو، لیکن نرمی سے بات کرنی ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ، لو تارکو اگر وہ سب چھوڑ جائیں، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃ اولاد، ضعافاً
کمزور ناتواں، خافو کیسے سب ڈریں، علیہم ان پر، فلیتقوا اللہ چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، ولیقولوا اور چاہیے کہ وہ سب بات کریں، قولا سدیدا سیدھی سچی بات۔ با محاورہ ترجمہ، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ننھے ناتواں کمزور بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے تو ان کی چاہت کیا ہوتی، بس اللہ سے ڈر کر سیدھی سچی بات کرے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس کے مخاطب یہ اوصیاء ہیں، یعنی جن کو وصیت کی جاتی ہے کہ یہ انہیں وصیت کی جا رہی ہے کہ ان کے زیر کفالت جو یتیم ہیں ان کے ساتھ وہ ایسا سلوک کریں جو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مرنے کے بعد کیا جانا پسند کرتے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کے مخاطب عام لوگ ہیں کہ وہ یتیموں اور دیگر چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، قطع نظر اس کے کہ وہ ان کی زیر کفالت ہیں یا نہیں۔ بعض کے نزدیک اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو قریب المرگ کے پاس بیٹھے ہوں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے والے کو اچھی باتیں سمجھائیں تاکہ وہ نہ حقوق اللہ میں کوتاہی کر سکیں اور نہ حقوق العباد میں کوتاہی کر سکیں، اور وصیت میں وہ ان دونوں باتوں کا خیال رکھیں۔ اگر وہ خوب صاحب حیثیت ہے تو 1/3 مال کی وصیت ایسے لوگوں کے حق میں ضرور کرے جو اس کی قریبی رشتہ داروں میں غریب اور مستحق امداد ہیں۔ پھر اگر کسی دینی مقصد اور ادارے پر خرچ کرنے کی وصیت کرے تاکہ یہ مال اس کے لیے زاد آخرت بن جائے۔ اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تو اسے 1/3 مال میں وصیت کرنے سے روکا جائے، یعنی اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے لیکن 1/3 مال وہ کسی یتیم کو یا کسی دینی ادارے میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے روکا جائے تاکہ اس کے اہل خانہ بعد میں مفلسی اور محتاجی سے دوچار نہ ہو۔ اسی طرح کوئی اپنے ورثاء کو محروم کرنا چاہے تو اس کو منع کرنا چاہیے، یعنی جیسے اپنی وراثت سے عاق کر دیتے ہیں کسی اولاد کو، بیٹے کو کر دیتے ہیں یا بیٹیوں کو کر دیتے ہیں تو ایسے بندے کو بھی منع کیا جائے، اور یہ خیال کیا جائے کہ اگر ان کے بعد ان کے بچے فاقے سے دوچار ہو جائیں تو اس کے تصور سے ان پر کیا گزرے گی۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان الذین بے شک وہ لوگ یأکلون جو کھاتے ہیں اموال الیتامی یتیموں کے مال، ظلم کرتے ہوئے، انما در حقیقت یأکلون وہ سب بھرتے ہیں فی میں، بطون بطن کی جمع ہے جس کا معنی ہے پیٹ، بطورہم اپنے پیٹوں میں، نارا آگ، وسیصلون اور عن قریب وہ داخل ہوں گے، سعیرا بھڑکتی آگ میں۔ با محاورہ ترجمہ ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما بے شک وہ لوگ جو ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہاں دیکھیے بات سیدھی اور کھری اور صاف بتا دی ہے، اس میں کوئی اس طرح سے بل نہیں ہے، کوئی پیچ نہیں ہے، کوئی سمجھنے والی چیز نہیں ہے۔ جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال، یہاں یتیم ہو یا کوئی شخص بھی ہو، ٹھیک ہے، عام طور پر زیادہ تر لوگ ظلم یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ ایک بھائی فوت ہو گیا تو دوسرا بھائی اس کے مال پہ قبضہ کر لیتا ہے یا اپنے پاس رکھ لیتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں کھلاؤں گا، اور ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ اس طرح سے نہ تو پورا حق ادا کرتا ہے اور نہ ہی انہیں صحیح طرح سے جینے دیتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی غور کریں، یتیم کا مال جو پیٹ میں جاتا ہے وہ آگ ہے، اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ دنیا میں تو وہ آگ بھر رہے ہیں اور آخرت میں وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر جو ہے نا آپ خود دیکھ لیجئے کتنے سخت قوانین ہیں یتیموں کے مال کے بارے میں۔
تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔